الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے محبوب اور نیک بندوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ ایک لفظ ہے ولی، اور قرآن پاک میں جمع کے صیغے کو استعمال کیا کہ الا خبردار، انا بے شک، اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ آج کے درس میں جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو بندے میں پائی جائیں تو وہ درجہ ولایت پر پہنچتا ہے۔ کیا وہ صفات قرآن پاک نے بیان کی ہیں؟ قرآن پاک نے اولیاء کاملین کی صفات کو بھی بیان کیا، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اعمال کو بھی بیان کیا۔ اب قرآن پاک میں پہلا مقام آپ پڑھیں تو پہلے مقام پر اولیاء اللہ کی انداز گفتگو کو بیان کیا کہ ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات کی آپ سماعت کر لیں، جو دین کا باغی ہو وہ ولی نہیں ہوتا، جو قرآن پاک کے احکام کا باغی ہو وہ ولی نہیں ہوتا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو وہ ولی نہیں ہوتا، جو دین سے ٹکرائے وہ ولی نہیں ہوتا۔ ہزاروں کرامتوں کا چاہے اس سے صدور ہو، وہ کرامت ہی نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی دین سے نہیں ٹکراتا، شریعت سے نہیں ٹکراتا، سنت سے نہیں ٹکراتا، احکام دینیہ سے نہیں ٹکراتا، اور وہ غیرت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اور انداز گفتگو کیا ہوتا ہے یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ان کا انداز گفتگو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، کہ اگر وہ لوگوں کی جب اصلاح کرتے ہیں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں طریق سے کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت تھی کہ کبھی آپ علیہ السلام جب اصلاح کرتے تو محبت کے ساتھ بھی فرماتے، یعنی ان کو اپنے قریب بلاتے، کھانا کھلاتے، تحفے تحائف دیتے، تو وہ آپ علیہ السلام کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا۔ کبھی آپ علیہ السلام تبلیغ اس انداز سے فرماتے کہ سننے والا متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیتا، اور آقا علیہ السلام زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے، خاموش رہتے، با مقصد با معنی گفتگو آقا علیہ السلام فرماتے، جامع الکلام گفتگو فرماتے۔ آپ اولیاء کاملین کی اس ادا کو بیان کیا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا انداز گفتگو نبی علیہ السلام کی سنت کے تابع ہو، اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، یہ پہلی علامت کو بیان کیا۔
کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں جو دین میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، ان سے بس سلام کہتے ہیں، یعنی وہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور وقت اور حالات کا انتظار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بھی بعض مواقع پر ایسا ہی فرماتے ہیں، اور اللہ کے قرآن نے ان کی ایمان کی کیفیات کو بھی بیان کیا۔ جو اولیاء کاملین ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ آمن جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یہ ولی کی علامات میں سے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمانیات پر اس کا یقین ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر تقوی اور طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو وہ پورا کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ہر فرمان پر اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی منشا نہیں چلاتا، بلکہ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، اور یہ ولایت کے ابتدائی درجات ہیں کہ بندہ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر تقوی آتا ہے، طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، نفاست آتی ہے، اصلاح دین آتا ہے، پابندی صوم و صلاۃ آتی ہے، پردے کی پابندی آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور شریعت کی پابندی اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ جب اس کی طبیعت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی آ جاتی ہے، خاموش تباہ ہو جاتا ہے، انداز تکلم حضور کی سنت کے تابع ہو جاتا ہے، وضاقتہ حضور کی سنت کے تابع کر لیتا ہے، اٹھنا اور بیٹھنا حضور کی سنت کے تابع کرتا ہے، تو یہی ولایت کا ابتدائی درجہ ہے۔ اور یہاں لکھا ہے علماء نے کہ ایک ولی کے لیے، ایک پیر کے لیے، ایک شیخ کے لیے اتنا علم تو کم از کم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، شریعت کا اتنا علم کم از کم اس کے پاس ہو کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو۔ جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا تو یقیناً وہ ولی بھی نہیں ہو سکتا، وہ کامل اس کا ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آج کے درس میں جو میں نے مختصراً گفتگو آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اولیاء کاملین کے ساتھ ادب و احترام اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا، وہیں قرآن پاک نے اولیاء کاملین کی علامات کو بھی ذکر کیا کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں ان کی صحبت کو اختیار کرو۔